معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راکھ۔ اب تو میں خود بھی بھول جاتا ہوں۔ مردان نے ہونٹوں کے کونوں میں آئی ہوئی نمی کو انگلی سے صاف کیا اور مسکرانے لگا۔ ایک اور بات جو میں بھول چکا تھا، لاہور میں برف گر رہی تھی اور ساز بج رہے تھے جب میں نے بابا نذیر احمد کے فلیپی ہیٹ والے سر کو ایک کینوس پر جھکے دیکھا اور وہ راوی کی ریت پر کھڑا کامران کی بارہ دری کو پینٹ کر رہا تھا۔ لاہور میں برف گر رہی تھی۔ ہاں، وہاں کرسمس تھی، صرف اسی لیے میرے لیے جس طرف میں دیکھتا تھا برف گرتی تھی اور ساز بجتے تھے۔ مردان اٹھا، اس کا بدن اس طور پر سیدھا نہ ہوا جیسے کہ وہ پچھلے دنوں میں بے تکان اور ملائمت کے ساتھ سیدھا ہوتا تھا۔ اس کے اندر کہیں کہیں تھکاوٹ کی سخت گلٹیاں تھیں۔ دیوار کے ساتھ براؤن پیپر میں لپٹی پینٹنگ کسی کی نظر میں نہ آئی تھی۔ مردان نے کوشش کے ساتھ اپنے پاؤں کو گھسٹنے سے بچایا اور پینٹنگ تک چلا گیا، جھکا اور اسے اٹھا کر براؤن پیپر سے الگ کر کے دیکھنے لگا جیسے وہ ایک روشن آئینہ دیکھتا ہو۔ اس کا چہرہ تصویر میں جو کچھ دیکھتا تھا اس سے دمکتا تھا۔ اس نے جھک کر تصویر دیوار کے ساتھ لگا دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ پرانا ملیر کینٹ کب کا اجڑ چکا تھا، سوائے ایک کونے میں پڑی 3 برطانوی راج کی بیرکوں کے جن میں گورا لوگ کبھی رہائش پذیر نہیں ہوئے تھے۔ یہ کسی سپلائی یونٹ کے گودام کا حصہ تھیں اور اسی لیے ان میں الگ الگ کمروں یا غسل خانوں کا کوئی کنسپٹ نہ تھا۔ انہیں رہائش کے قابل بنانے کے لیے لکڑی اور ہارڈ بورڈ سے پارٹیشن کر لیا گیا تھا۔ غسل خانے بعد میں تعمیر کیے گئے، لیکن اتنے عارضی کہ دروازوں کی جگہ ابھی تک ہارڈ بورڈ کے تختے نصب تھے جو تیز اور نمکین ہوا کے زور سے سارا وقت چرچراتے تھے اور اندر بیٹھنے والے کو انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا پڑتا تھا۔ ان کی واحد خوبی ان کا ہوادار ہونا تھا۔ ایک بیرک میں کسی نامعلوم فوجی افسر کا سامان عرصہ دراز سے دھول جمع کر رہا تھا اور نمی جذب کر رہا تھا۔ لکڑی کی درزوں میں سے ایک آنکھ صرف یہ دیکھ سکتی تھی کہ اندر پرانے گرینڈ فادر اسکالک ہیں اور وہ ظاہر ہے بند پڑے ہیں۔ فرش پر کلہوڑا سما اور مغل خاندانوں کی قبروں کے شاندار تعویذ اور بیل بوٹوں والے پتھروں کی کئی سلیں رکھی ہیں۔ ان میں کم از کم 2 قبروں کے پتھر مکمل تھے۔ صرف ان کے نیچے ہڈیاں نہیں تھیں، ورنہ وہ مکمل قبریں تھیں۔ یہ مکی کے قبرستان کا ایک حصہ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹھٹھہ میں واقع دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کی پشت پر صوبائی اسمبلی کے ایک ممبر کا فروٹ فارم تھا اور ممبر کی پجیرو گاڑی کو ذرا اوپر سے ہو کر فارم تک جانا پڑتا تھا اور یہ ذرا انکنوینئنٹ تھا۔ ممبر چونکہ حکومتی اور عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں قطعی دقت نہیں ہوئی جب ان کے بلڈوزر نے تقریباً 30 کے قریب تاریخی مقبروں کو بلڈوزر کر کے فارم تک کا راستہ ذرا کنوینئنٹ کر لیا۔ اگرچہ ان میں سے اکثر مقبرے ڈھلتی دھوپ کی زردی جیسے پتھروں سے مزین، جن پر بیل بوٹوں کے علاوہ سپاہی، گھوڑے اور دیگر جانور نقش ہیں، حکمرانوں کے تھے، لیکن مردہ حکمرانوں کی ہڈیوں سے زندہ حکمرانوں کی پجاروں کے ٹائروں کی کنوینئنس زیادہ اہم ہے۔ ان نامعلوم فوجی افسر کا گزر ادھر سے ہوا تو انہیں اپنے تاریخی ورثے کی تباہی پر بے حد دکھ ہوا اور وہ ان پتھروں کو ایک ٹرک میں ڈال کر اس بیرک میں لے آئے۔ بعد میں محکمہ آثار قدیمہ والوں نے ان پتھروں کو تحویل میں لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس انہیں سٹور کرنے کی جگہ نہ تھی، اور یوں بھی ان نامعلوم فوجی افسر پر نوادرات کو چوری کرنے کا مقدمہ بن سکتا تھا۔ اپنے گھر وہ اس لیے نہ لے جا سکے کہ ان کی بیگم پر قبروں کے پتھر دیکھ کر
غشی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ چنانچہ وہ یہیں تھے، اس پرانی بیرک میں، دھول اور نمی کے ساتھ، اور گرینڈ فادر کلارکس کی خاموشی رفاقت میں۔ دوسری بیرک بالکل خالی پڑی تھی، اگرچہ ادھر بہت کم بارش ہوتی تھی، لیکن جب بھی ہوتی، ٹین کی چھت میں زنگ سے بنے ہوئے بڑے بڑے سوراخوں میں سے پانی آبشاروں کی طرح اندر آ جاتا، اور مہینوں تک اس کے قریب سے گزرنے والوں کو ایسے جوہڑوں کی بو آتی جن میں پانی کیچڑ میں بدلنے سے مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ ان بیرکوں کے آگے نئی چھاؤنی کا وسیع کمپلیکس تھا، اور ان کے پیچھے ایک نیم صحرائی لینڈسکیپ تھی، جس کے آخر میں ایک طویل فاصلے پر کچھ عمارتیں ہوا میں جھلملاتی سی نظر آتی تھیں۔ یہاں صرف وہ پہنچ سکتا تھا جس کو مجبوری ہو، ورنہ کاغذ پر لکھے پتے کو دیکھتے ہوئے یہاں پہنچ جانا ممکن نہ تھا، اور یہاں کا پتہ بھی نہیں۔ ملیر کینٹ کے آخر میں واقع 3 بیرکوں میں سے ایک بیرک تو کوئی پتہ نہ تھا۔ یہاں تک صرف ایک کچا راستہ آتا تھا، اور اس پر شوبھا کی پرانی فوکسی آتی تھی، بلکہ کبھی آتی تھی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی، اور پھر مردان اس کی بیٹری کی تاریں جوڑ کر اسے سٹارٹ کر کے لے آتا تھا، اور کبھی مردان کی سپورٹس سائیکل آتی تھی۔ بیٹ مین بشیر بھی ایک مدت سے اسی راستے پر آتا تھا۔ کراچی کے نویں نکور قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے جیٹ اس کیبن کے عین اوپر آ کر اپنے ٹائر پنجوں کی طرح نکالنے لگتے تھے۔ اترتے جیٹ کے انجن کی گونج سے کیبن کے تختے لرزنے لگتے، دیوار کے تختوں کے ساتھ لگی تصویریں بھی لرزیں، اور اس پر پینٹ کی ہوئی لینڈسکیپ میں بھی جیسے زندگی سانس لینے لگی۔ پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ مردان پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا۔ ہاں، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ آبی رنگوں میں راوی کے پانیوں کی پینٹنگ تھی، دسمبر کا گدلا آسمان اور بجھی بجھی سرد دھوپ، کامران کی بارہ دری کے حفاظتی پشتے کے ساتھ لگ کر بہتا ہوا راوی۔ پشتے پر وہ نشان بھی نظر آتے تھے جہاں تک گرمیوں میں پانی بلند ہوتا تھا۔ ان دنوں سطح بہت نیچی ہو جاتی تھی، کچھ حصوں میں کشتیوں کے تلے ریت میں دھنس جاتے تھے۔ بابا نذیر پانی کو کچھ اس طرح مصور کرتا تھا کہ کاغذ گیلا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے مداحوں کا کہنا تھا کہ وہ کینوس پر سٹروک لگانے کے بعد پانی کو کہتا تھا کہ تو پانی ہو جا، اور اس میں روانی آ جاتی تھی، وہ بہنے لگتا تھا۔ شوبھا کو پانی کی تصویریں بہت پسند تھیں، اور ایک عرصے سے وہ بابا نذیر کی کوئی پینٹنگ اون کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تصویر کو بہت دیر تک دیکھا، اور پھر مردان کی طرف نگاہ کی اور سر کو ذرا سا ہلایا۔ تھینک یو بابا۔ مردان وہیں کھڑا رہا۔ 4 چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں مجھے بلاتی ہیں، ان میں سے ایک شکار ہے قادر آباد کے آس پاس، اور وادی سوات کا ایک سلیٹی منظر ہے، اور کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی ہے، اور کیا؟ باقی 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈیفنس کے اس مینشن نما گھر کے پورچ میں جیسے باہر کی دیوار کے ساتھ سرسبز کٹاؤ والے پتوں کے ناریل درختوں کی وجہ سے ناریل والا گھر کہا جاتا تھا۔ قدیم ماڈلز کی لیکن تقریباً شو روم کنڈیشن کی 2 کاریں آگے پیچھے اینٹوں کے چبوتروں پر ایک عرصے سے ریسٹ ان پیس کر رہی تھیں۔ ہر دوپہر بڑی باقاعدگی سے پورے 4 بجے ایک ناتواں سا شخص صابن، پالش اور سفید ٹاکیاں اٹھائے چپکے سے گیٹ کھول کر اندر آتا، ان کے لان کے نل پر ربڑ پائے فٹ کر کے ان کاروں کو دھوتا، پالش کر کے خوب چمکاتا، خشک کرتا، اور پورے 6 بجے گیلی ٹاکیاں ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر گیٹ کھولتا اور چلا جاتا۔ وہ پچھلے 19 برس سے اس روٹین پر عمل پیرا تھا۔ ایک بار وہ 5:15 بجے پہنچا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کا جنازہ 4 بجے اٹھنا تھا، اور بار بار گھڑی دیکھنے کے باوجود اسے پورے 5 بجے سے پہلے دفنایا نہیں جا سکا۔ رمضان شریف میں اگر افطار کا وقت
اس روٹین کے درمیان میں آ جاتا تو وہ روزہ بھی یہیں کھول کر گھر لوٹتا۔ ان 2 کاروں کے ماڈل بھی 19 برس پیشتر کے تھے، اتنے ہی برس جتنے برس سے اس گھر کے مکین دوسروں سے لا تعلق ہوئے تھے۔ مردان نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ فون کر چکا تھا کہ وہ اور شوبھا پورے 6:30 بجے آئیں گے، اسی لیے دروازہ کھلا تھا۔ گیٹ پر یا صدر دروازے پر کوئی کال بیل نہ تھی، کیونکہ کال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چند ایک جو آتے تھے فون کر کے وقت بتا دیتے تھے، اور اس وقت سے 2 منٹ پیشتر دروازہ کھول دیا جاتا تھا۔ پہلی منزل کے مرکزی دروازے سے مکمل کوسوں کی شکل میں زینے نیچے ہال تک آتے تھے۔ دوہرے پردے کھنچے ہوئے تھے اور صرف 2 صوفوں پر سے سفید کور اٹھا کر ان پر بیٹھنے کی گویا اجازت دی گئی تھی۔ بلند چھت سے بظاہر ایک کمزور سی زنجیر سے لٹکتا فانوس روشن تھا، لیکن اس میں صرف 4 بلب تھے۔ باقی بلب بجلی بچانے کی غرض سے اتار کر ڈبوں میں محفوظ کر لیے گئے تھے۔ شوبھا سنبھل کر چلتی ہوئی ایک کھڑکی تک پہنچ گئی، پردہ ہٹا دیا۔ یہاں سے نظر آنے والا باغ کا حصہ بھی تراش خراش اور لے آؤٹ کی نفاست سے مکمل توجہ کا پتہ دیتا تھا۔ صوفوں کے پہلو میں تپائی پر ایک بھاری ٹکوزی کے نیچے نوری ناکی چائے دانی گرمی سے پسینے میں نہائی ہوئی لگتی تھی۔ شوبھا نے حسب معمول چائے بنائی اور چائے کے آخری گھونٹ کے ساتھ ہی حسب معمول بیگم بابر اندر آ گئیں۔ وہ ایسے آئیں جیسے ایک نابینا شخص احتیاط سے ہاتھوں سے دیکھتا ہوا اور آوازوں پر کان دھرے چلتا آتا ہے۔ وہ خاصی طویل قامت تھیں، لیکن ان کی فربہی نے ان کا قد پھیلا دیا تھا۔ ان کی رنگت بہت ستھری اور سفید تھی۔ اینک کا شیشہ اتنا دبیز تھا کہ ان کی آنکھوں کی بجائے صرف پتلیاں سی حرکت کرتی نظر آتی تھیں۔ ساڑی ان کی جوانی میں ایک فیشنیبل لباس سمجھا جاتا تھا، اور اب جب کہ یہ تقریباً متروک ہو رہی تھی، بیگم بابر کو کبھی کسی اور پہناوے میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ بیٹھو مردان، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے تعظیم کے لیے اٹھتے ہی مردان کو وہیں روک دیا، اور مردان جانتا تھا کہ کس زاویے پر پہنچتے ہی بیگم بابر اسے بیٹھو مردان کہیں گی۔ چنانچہ مردان بیٹھ گیا۔ بیگم بابر نے شوبھا کی طرف دیکھا، جو سلام کرنے کے انتظار میں اپنی مسکراہٹ کے اختتام پر پہنچ رہی تھی۔ مردان، یہ تم نے بہت اچھا کیا بیٹے، مبارک ہو۔ انہوں نے شوبھا کی طرف انگلی سیدھی کر کے اسے مزید غور سے دیکھا۔ مردان فوراً جان گیا کہ آنٹی بابر حسب معمول بہک رہی ہے، کچھ گمشدہ ہے، اور وہ پتہ نہیں کس کو کیا سمجھ رہی ہے۔ کس چیز کی مبارک دے رہی ہیں آنٹی؟ بھئی تم نے شادی جو کر لی، بہت اچھا کیا۔ یہ شوبھا ہے آنٹی، میری بیٹی۔ ہائے ہائے، بیگم بابر نے سینے پر ماتم کرنے کے انداز میں ہتھیلی مارتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ بالکل ہے، میں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتی۔ ادھر آؤ بیٹی۔ شوبھا مسکراتی ہوئی آگے آئی اور بیگم بابر سے سر پر ایک تھپکی پیار وصول کر کے واپس ہو گئی۔ بیگم بابر قطعی طور پر مخبوط الحواس نہیں تھی، وہ حواس میں تھیں، لیکن ان کے حواس پر ان کے عمر کے 75 برس اور کچھ واقعات اثر انداز ہوئے تھے۔ وہ بھول جاتی تھیں، فرگیٹفل تھیں، مخبوط الحواس نہیں تھی۔ میں نے سنا تھا کہ تم لاہور گئے تھے، کب آئے اور شوبھا کو اس کھٹارا بیرک میں بند کر کے کیوں چلے گئے؟ ہمارے ہاں چھوڑ جانا تھا۔ شادی تو غالباً تم نے ابھی نہیں کی۔ نہیں جی، شوبھا ذرا آگے ہو کر بولی اور ذرا سرگوشی میں بولی، بابا میرا خیال ہے کہ آنٹی بابر سے مل کر میں ایک کانسپریسی کروں اور آپ کی شادی کر دی جائے۔ اس ملک میں مزید کانسپریسیوں کی گنجائش نہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہنستے کیوں ہو مردان؟ آنٹی بابر نے فوراً دریافت کیا اور پھر شوبھا کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ میرا خیال ہے تم نے اسے کچھ کہا ہے۔
جی آنٹی، میں بھی اس خیال کی حامی ہوں کہ بابا کی اب شادی ہو جانی چاہیے۔ ہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی؟ بیگم بابر بہت فکر مند سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگیں۔ تو پھر یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ بیٹی، مردان نے ایک ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ بیگم بابر نے ان سے چائے کے بارے میں دریافت کیا کہ گرم تھی یا کہ نہیں۔ مردان سے پوچھا کہ اس کا اسکول کب کھل رہا ہے۔ پھر لڑکیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ ایک مرتبہ پھر ان کو شک ہوا کہ مردان نے شادی کر لی ہے اور ان کو بتایا تک نہیں۔ پھر وہ کافی دیر تک شوبھا کی شادی کے حوالے سے فکر مند رہی اور پھر میں ذرا اونگ لوں کہہ کر فوری طور پر سو گئیں، اسی کرسی پر اور اسی حالت میں۔ صرف ان کے بلند آہنگ خراٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ بیگم بابر دن یا رات کے کسی بھی وقت صرف 30 سیکنڈ کے اندر اندر کسی بھی معینہ مدت کے لیے سو سکتی تھی۔ یہ ان کا کمال تھا، نیند ان کی بندی تھی۔ مردان نے ان کی جانب دیکھا، وہ اس روز بھی اسی طرح سو رہی تھی۔ چند سرخ دھبے ان کی سفید ساڑی پر تھے، ورنہ وہ اسی طرح سو رہی تھی۔ شوبھا بھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حواس بافتہ سی عورت کیا اسے ماؤں سے بڑھ کر محبوب رکھتی ہے، یا اینک کے دیوار شیشوں کے پیچھے جو آنکھیں روح پوش ہیں، ان میں اس کے لیے ایک ناپسندیدگی ہے جو نفرت کو اپنے دماغ سے دھکیلنے کی کوشش میں جنم لیتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں سب کچھ ہے جو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن سرے کا پتہ نہیں چلتا۔ گنجل بہت ہیں، کہاں سے آغاز ہوا تھا اور اختتام کا دھاگا کدھر کو جا رہا ہے؟ کیا یہ دھاگا 19 برس کی مسافت طے کرنے کے باوجود پہلے دن کی طرح پکا پیڑا ہے، یا اس کے تار بوسیدہ ہو کر الگ ہونے کو ہے؟ یہ سب کچھ دیوار شیشوں کے پیچھے تھا اور وہاں سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک آہٹ ہوئی اوپر پہلی منزل کی لینڈنگ پر اور شوبھا نے متوقع نظروں سے ادھر دیکھا۔ وہاں دونوں لڑکیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے بہت آہستگی سے ہاتھ ہلا کر شوبھا کو خوش آمدید کہا، اتنی آہستگی سے جیسے خواب میں ہوں، اور پھر وہ زینے سے اترنے لگی۔ نازنین بابر زری کے سرخ رنگ کے چست پجامے اور ٹیشو کے گولڈن کرتے میں، پاؤں میں سلیم شاہی جوتی اور سرخ دوپٹہ جو اس کے پیچھے زینہ زینہ گھسٹتا چلا آ رہا تھا۔ عارفین بابر اس کے برابر میں تھی، ٹیشو کے بڑے گھیر والے غرارے اور دبکے کے کام والے دوپٹے میں۔ وہ نازی سپاہیوں کی طرح ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ قدم ملاتی نیچے آ رہی تھی۔ مردان کے کانوں میں ان کے قدموں کی چاپ آ رہی تھی اور قریب آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس نے ہمیشہ ان کی جانب دیکھنے سے اجتناب کیا، اور جب کبھی غیر ارادی طور پر اس کی نظر ان پر گئی تو اس کے کانوں کی لوئیں گرم ہو جاتیں اور ایک شدید احساس شرمندگی سے اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگنے لگتا۔ انہوں نے جو کچھ بھی زیب تن کیا ہوتا وہ اسے کبھی نظر نہ آتا۔ وہ دونوں اس کی عمر کے آس پاس تھیں، لیکن وقت کی ہوا نے ان کے چہروں کو بہت اتھل پتھل کیا تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ ہمیشہ اونچی چھتوں والی وسیع رہائش گاہوں میں محفوظ پڑی رہیں، جیسے ٹوکری میں دیر تک پڑے رہنے والے سیب پر بھی جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ان دونوں نے باری باری شوبھا کے آگے اپنے گال کیے اور ان پر بوسے وصول کر کے جواب میں اسے بھی چوما۔ مردان نظریں جھکائے بیٹھا رہا، اور عارفین کے کیسے ہو مردان کے جواب میں وہ غیر واضح الفاظ میں کچھ بڑبڑایا۔ شوبھا کے رخساروں پر عارفین کی شاکنگ پنک لپسٹک کا نشان اس وقت دکھائی دیتا جب وہ گردن گھما کر مردان کی جانب دیکھتی اور فانوس کے دوسرے بلب کی روشنی کی زد میں آ جاتی۔ بوڑھی ہڈیوں کی تھکاوٹ کا سرور، ایک بے مقصد زندگی کی اکتاہٹ بھری نیند، اور اس نیند میں لڑکیوں کی آوازیں، پھر اونگنا، پھر مشکل سے آنکھیں کھول کر موٹے شیشوں کے پار کچھ ہولے سے دیکھنا۔ بیگم بابر نہ نیند میں تھی نہ بیدار تھیں، وہ کچھ بھی نہ تھیں، لیکن اب بھی انہیں دوسری منزل کے سٹورز میں
پیک کیے ہوئے ڈنر سیٹس، ڈیپ فریزرز، فرنیچر، ملبوسات، قالینوں، ڈریسنگ گاؤنز، طوطوں کے لیے چاندی کے پنجروں اور ان کی سینکڑوں اشیاء کی ایک ایک تفصیل یاد تھی جو عارفین کے لیے تھی، اور تیسری منزل کے اسٹور میں ہر اس شے کی ڈپلیکیٹ تھی جو دوسری منزل کے اسٹور میں موجود تھی۔ یہ سب کچھ ناظرین کے لیے تھا۔ بہار کے پہلے دنوں میں یہ تمام سامان باہر نکالا جاتا، اس کی ڈسٹنگ کر کے دوبارہ پیک کیا جاتا اور کارٹنز پر نمبر لگا کر ان کی فہرست بنا کر پھر سے اسٹور کر دیا جاتا۔ اس لمحے میں جب وہ نیند میں نہیں تھی، بیدار نہیں تھی، وہ اپنے ذہن کے کینوس پر کسی ایک ڈنر سیٹ کی کوارٹر پلیٹ پر بنے ہوئے کسی ایک پھول کی پتی کی تفصیل پینٹ کر سکتی تھی۔ کٹلری کے فلاں سیٹ میں سویٹس کے جو چمچے ہیں ان کی شیپ کیا ہے، اور فلاں رنگ کی رضائی میں کتنے سیر روئی ہے، یہ سب کچھ نقش تھا۔ اور یہ جو مردان ہے نظر تو آ رہا ہے، لیکن یہ اب بھی عارفین کے سامنے نظر جھکا کر بات کرتا ہے، اس کی طرف دیکھتا نہیں۔ جواری جب سب کچھ ہار جاتا ہے تو ایک ناممکن خیال اسے بار بار ستاتا ہے۔ اگر وقت ذرا پیچھے چلا جائے، صرف اس لمحے تک جب میں جوئے کی میز پر بیٹھنے والا تھا اور اس وقت میرے پاس سب کچھ تھا، دولت، گھر، زمینیں، عزت نفس، تو میں اس میز پر نہ بیٹھوں اور یہ سب کچھ اب بھی میرے پاس ہو؟ نہیں، اگر وقت پیچھے چلا جائے تو بھی حیات کے اس جوئے کا اینڈ رزلٹ یہی ہونا تھا۔ وہ مردان کو کیسے قبول کر لیتی، ایک معمولی کپتان کو جو کوئی بھی میڈیوکر لڑکا ہو سکتا تھا، اور وہاں قبول ہی میڈیوکرز کو کیا جاتا تھا۔ عارفین اس کے لیے بہت بلند اور بہت پرے تھی۔ شاید وہ ہتھیار ڈال دیتی اگر عارفین کی باغیں عشق بہت تناؤ میں رکھتا اور اس کے نتنے چرنے کو آتے اور وہ اس کی الفت میں بہت ہی مبتلا ہو جاتی، پر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کوسے گرم پانی کی طرح تھی۔ مردان نہ تو اس کے احساسات کو برانگیختہ کرتا تھا اور نہ ہی مکمل طور پر سرد چھوڑتا تھا۔ حیات کے اس جوئے کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ ہاں، مردان نظر تو آ رہا ہے، اور یہ اب بھی عارفین کے سامنے نظر جھکا کر بات کرتا ہے۔ یقیناً اسے خیال ہے کہ میں سو چکی ہوں اور میرے خراٹے اس بات کی دلیل ہیں، لیکن خراٹے تو میں خود بھی سن رہی ہوں، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اور اس کا خیال ہے کہ میں نے اس روز اسے کھڑکی میں سے اندر آتے نہیں دیکھا تھا۔ عارفین ننگی پڑی تھی، اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں، ان کے اوپر چھوٹا سا سبز پرچم پڑا ہوا تھا، گاڑھا اور گہرے رنگ کا خون جو چاند تارے کی سفیدی میں سرایت کر رہا تھا۔ عام خون نہ تھا، مردان اسے پہچان نہیں سکا تھا، اس کی پہچان چہرے کی محتاج تھی، اور یہاں ایک اجنبی بدن تھا۔ وہ ذرا آگے ہوا، جھکا، چہرے کو دیکھا اور پیچھے ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر کا گھر مرجع خلائق تھا۔ نوجوان فوجی افسر اپنے اپنے چکوال، گجرات اور ثوابی سے دور ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہوئے وہاں مکھیوں کی طرح آتے تھے، اور وہاں انہیں چائے کے ساتھ ہمدردی ملتی تھی جو اداسی کا توڑ تھی، اور وہاں لڑکیوں کی آوازیں تھیں اور ان کے خوش گفتاری میں کانوینٹ کے دل کو مٹھی میں بھر لینے والے لہجے تھے۔ بیگم بابر تھیں جو ہر لڑکے کا نام ہر 5 منٹ کے بعد پوچھتیں اور پھر یو آر ویلکم لیٹ کہتیں۔ بابر سول سروس کے آخری برسوں میں تھے اور جیسور کی پوسٹنگ کو ٹف پوسٹنگ کے طور پر برداشت کر رہے تھے۔ ان کا آرکیٹیکٹ روزانہ کراچی سے کال کر کے ان سے ان کی زیر تعمیر کوٹھی کے باتھ رومز کی ڈائمینشنز کے بارے میں دریافت کرتا۔ ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کراچی میں سیٹل ہونا تھا کہ یہی تہذیب یافتہ رویہ تھا۔ سروسز میں وہ مشرقی پاکستان کے کونے میں سے آئے تھے، صرف اس لیے کہ نیٹیوز اتنے بریلینٹ نہیں تھے، ذرا ڈل وٹڈ تھے، اور بابر بہاری ہونے کے باوجود اپنے سب آرڈینیٹ سے باقاعدہ بنگالی میں تو می کے مون آچھو پوچھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ
وہ نہایت انکساری سے کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زبان کو بنگالی ماحول کے باوجود آلودہ نہیں ہونے دیا۔ مردان اپنے فیلو آفیسر کیپٹن گلریز کے ہمراہ جھجکتے ہوئے ایک بار آنٹی بابر کی رہائش گاہ پر آیا اور پھر ریگولر ہو گیا۔